إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، مدبر جہاں، رب العالمین، احکم الحاکمین کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا اور تحمید و تقدیس اور تکبیرات ہیں، اور وہی اولین مستحق ہے، کیونکہ اس کی تخلیق اور اس کی ذات، صفات اور کمالات میں، اس کے معاملات میں اس کا کوئی ثانی، اس کا کوئی دوسرا، اس کا کوئی شریک اور اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعد وہ درود کاملہ نازل ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیو، بزرگوں، جوانوں، پیارے بچوں اور خواتین حضرات، جیسا کہ قیامت کے آنے کے سلسلے میں جو گفتگو چل رہی تھی، وہ دن بدن جس طریقے سے قیامت کے قریب ہم جا رہے ہیں، اسی طریقے سے ہماری گفتگو بھی علامات قیامت بھی اپنے اختتام کی طرف چل رہی ہے۔ چونکہ علامات بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے ہمیں اس کے بیان اور اس کی وضاحت میں زیادہ وقت بھی درکار ہوتا ہے۔ گزشتہ خطبے میں ہم نے چند باتیں جنگ و ملاحم کے تعلق سے سماعت فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب جنگیں چھڑ جائیں گی۔ یوں تو چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہتی ہیں، مگر قیامت کی جو علامات ہیں بڑے کیٹیگری کے، یہ چھوٹی چھوٹی جو جنگیں ہوتی ہیں ہمارے بیچ، دو ملکوں کے بیچ، یا پھر اس طریقے سے جو بھی اس طرح کے فسادات ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی در حقیقت علامات قیامت ہی میں شامل ہے۔ لیکن آج ہم جن جنگوں کی تذکرہ کر رہے ہیں وہ کچھ خاص جنگیں ہوں گی جن کی ابتدا اور آغاز کے بعد یہ بات مبین ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ اب جو ہے قیامت بالکل ہم سے لگی ہوئی ہے اور گزرتے ایام قیامت برپا ہو جائے گی۔ صحیح مسلم شریف کتاب الفتن، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عمران بیت المقدس، بیت المقدس جو ہے جس پر ابھی دوسری قوم کا قبضہ
غزہ ہے، قبلہ اول جسے ہم کہتے ہیں، جس علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی آبیاری کے لیے، اپنے دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے لاکھوں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث کیا، لاکھوں انبیاء کرام، اور قبلہ اول بیت المقدس وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مخزن رہا، یہاں تک کہ سید الرسل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کرائی گئی تو آپ نے سماعت فرمائی ہے مختلف مواقع سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الرسل علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی رات میں مکہ سے لے کر کے فلسطین بیت المقدس تک کا سفر کرا ہے۔ پھر وہاں کیا ہوا، آپ کو امام الانبیاء کی ڈگری عطا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت بیت المقدس میں قبلہ اول میں جملہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کو یکجا کیا، اکٹھا کیا۔ پھر کیا ہوا، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہوئی، آپ نے جملہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت کرائی، پھر آپ کو معراج کرائی گئی۔ تو اسی بیت المقدس کی یہاں بات ہونے لگی ہے کہ وہ بیت المقدس جو ابھی بے آباد ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ وہ پھر سے آباد ہو جائے، مسلمانوں کا تسلط ہوگا اس میں۔ اور جب بیت المقدس، روایات کے اندر ہے کہ وہی دار الخلافہ، وہی راجدھانی مسلمانوں کا بن جائے، اور جب بیت المقدس آباد ہوگا، مسلمانوں کا کیپٹل وہ بن جائے گا، تو پھر خراب یثرب یعنی المدینہ، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا۔ ادھر بیت المقدس آباد ہوگا اور ادھر مدینہ منورہ بھی آباد ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا۔ اور یہ علامات بڑی علامتوں میں سے، یہ علامات بڑی علامتوں میں سے کہ ادھر بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ منورہ کی خرابی اور مدینہ منورہ کی تخریب کا باعث بنے گا، ویرانگی کا باعث بنے گا۔ اور جب مدینہ منورہ بھی آباد ہو جائے گا، ہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسی مدینہ الرسول کی ہم بات کر رہے ہیں، جہاں سید الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقبرے میں آرام فرمائے، اسی مدینے کی بات کر رہے ہیں جہاں سے اسلام پنپا پڑا، پھلا پھولا اور کائنات میں پھیلا۔ وہ مدینہ بھی آباد ہو جائے گا، اور جب مدینہ بھی آباد ہو جائے گا تو پھر جنگوں کا ایک لمبا سلسلہ چلے گا، جنگوں کا ایک لمبا سلسلہ چلے گا۔ اب وہ بڑی بڑی جنگیں ہوگی، کوئی چھوٹی چھوٹی چندی جنگیں نہیں جس سے جو ہے ایک دو جو ہے دھماکے کر کر کے لوگوں کو ڈراتے پھرتے، ایسا نہیں، یہ تو معمولی ہے۔ اس کے بعد جنگوں کا ایک بڑا سلسلہ جاری اور ساری ہوگا۔ مدینہ منورہ کی ویرانگی، وہیں سے جنگوں کی شروعات ہو جائے گی اور بڑی بڑی جنگیں ہوگی۔ ابو داؤد شریف کتاب الفطر میں ایک روایت ہے، قبل ازیں کہ میں اس کی وضاحت کروں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، اس کے بعد فرمایا جنگوں کا یہ سلسلہ جب چلتا چلا جائے گا اور یہاں تک کہ قسطنطنیہ، جس کا ابھی نیا نام استنبول، ترکی میں اسلامبول وغیرہ بولتے ہیں، جو ابھی مسلمانوں کے قبضے میں، یہ فتح ہو جائے گا۔
مسلمانوں کے قبضے میں، مگر چلتے چلاتے گزرتے ایام، گزرتے دن، وہاں پر رومیوں کا، عیسائیوں کا تسلط ہو جائے۔ ایک روایت کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عیسائیوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، رومیوں کی، عیسائیوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اور آج کا بھی سروے یہ بتاتا ہے کہ رومیوں، عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہونے لگی ہے، دوسرے مذاہب کے لوگوں سے زیادہ عیسائیوں کی تعداد ہونے لگی، اور یہ بات سچ ہے۔ یہی سلسلہ دراز ہوگا، یہی سلسلہ دراز ہوگا، اور بہت سارے ممالک، یہاں تک کہ ہر زمانے میں جو مرکز نگاہ، جو شہر رہا ہے قسطنطنیہ، استنبول، وہ شہر اپنی خوبصورتی، اپنے حسن اور وہاں کے اپنی نمایاں خصوصیات کے بنا پر ہر زمانے میں وہ شہر لوگوں کی نگاہوں میں چبھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہر بھی فتح ہو جائے گا، یعنی عیسائیوں کے قبضے سے پھر سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور جب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا اسی دن جو ہے اس کے بعد ہی، اس کے فوراً بعد دجال کا خروج ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کرنے کے بعد راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے ران پر یا پھر کندھے پہ ہاتھ سے ٹھوکا، لگایا، ہاتھ لگایا، اس کے بعد کہا کہ یہ بات اسی طرح سچ ہے، یہ بات اسی طرح سے سچ ہے جس طریقے سے تمہارا یہاں وجود سچ ہے، تمہارا یہاں موجود ہونا جس طریقے سے سچائی پر مبنی ہے، اسی طریقے سے یہ باتیں جو میں نے تمہیں کہی ہے یہ بھی سچائی پر مبنی ہے۔ عن ذی مخرب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ستسالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تنور فيرفعه الرجل من أهل النصراني الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة رواه ابو داود في کتاب الملاحم۔ جہاں جنگوں کا بیان ہے ابو داود شریف کے اندر، وہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی موجود ہے۔ حضرت ذی مخرب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں سے ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ذی مخرب نے بیان کرتے کہ سماعت فرمایا ہے، آپ یوں بیان فرما رہے تھے کہ ستصالحون الروم صلحا آمنا، کہ رومیوں کے ساتھ یعنی عیسائیوں کے ساتھ تم لوگ عنقریب مصالحت کرو گے، عنقریب صلح کرو گے، یعنی تم لوگ ملو گے۔ ستصالحون الروم صلحا آمنا، امن کا معاہدہ ہوگا، امن کی مصالحت ہوگی، صلح ہوگی، اور پھر تم دونوں لوگ عیسائی، رومی اور مسلمان یہ دونوں مل کر کے فتغزون، تم لوگ دونوں مل کر کے لڑائی کرو گے، جہاد کرو گے۔ کن سے کرو گے؟ یہ دیگر جو اقوام میں باطلہ ہے، دیگر جو باطل قومیں ہیں، دیگر جو دشمنان ہیں، دوسری جو قومیں ہیں، مسلمانوں کے دشمن اور اجتماعی طور پر، سیاسی طور پر عیسائیوں کے جو دشمن ہیں، کیونکہ کائنات کے اندر سب سے اچھی مخلوق اگر کوئی ہے تو صحیح معنوں میں وہ مسلمان ہی ہے، مگر ہر للو بچو مسلمان نہیں، ہر للو بچو نہیں جو واقعی مسلمان ہے۔ اس نیلی چھت آسمان کے نیچے روئے زمین کے اوپر بسنے والی تمام مخلوقات میں سب سے اچھی کوئی مخلوق ہے تو وہ مسلمان ہے۔
مسلمانوں کا یہ حال ہے جس سے ہم اور آپ سب بے حال ہمارے سامنے، مگر یہ بات سچائی پر مبنی ہے۔ اور اس کے بعد عیسائیوں کے اندر بہت ساری خصوصیات بھی ہیں، عیسائیوں کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ان کے اندر رحم دلی ہے، ان کے اندر جو ہے امداد، تعاون اور مدد، ان کے اندر رفاہی کام کرنے کے جذبے اور بہت ساری خصوصیات ہیں اس قوم کے اندر، عیسائیوں کے اندر۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ان لوگوں سے زیادہ دوستی مت رکھو۔ لا تتخذ اليہود والنصارى، ایمان والوں سے کہا کہ ان لوگوں سے دوستی مت رکھو، کیونکہ یہ لوگ اتنے خطرناک سانپ ہیں اور زہریلے سانپ ہیں، کب تمہیں ڈنک مارے گا تمہیں پتہ نہیں چلے۔ مگر آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اور یہی وجہ ہے کہ خاص مواقع پر دوسری قوموں کے اوپر جب رومی عیسائی لوگ غالب آئے تو مسلمانوں کو خوشی بھی ہوئی، اور اس بات کا تذکرہ سورہ روم میں اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ بات سنیں تو یہ رومیوں سے مصالحت ہوگی، آپس میں صلح کریں گے، اور دیگر جو دشمنان ہوں گے ان دشمنوں کا خلاقہ کریں گے، ان دشمنوں کی سرکو بھی کریں گے، ان لوگوں سے جہاد کریں گے۔ معاہدہ امن کا ہوگا، سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوٌّ مِّن وَرَائِكُمْ، کہ تم لوگ غزوہ کرو گے، تم لوگ جہاد کرو گے، تم لوگ جنگ کرو گے، تم لوگ لڑائی کرو گے، تمہارے جو دشمن ہوں گے، تم دونوں کے علاوہ جو تمہارے دشمن ہوں گے ان سے لڑو گے، دیگر اقوام۔ اور ماضی کے اندر بھی اس طرح کی صلحیں بہت ساری ہوئی ہیں، اس طرح کی صلحیں کمپرمائز بہت زیادہ ہوا ہے، بہت زیادہ۔ مگر یہ قوم چونکہ جس قوم کی فطرت میں ایک صفت غداری بھی ہو تو غداری کرنے سے باز کبھی بھی نہیں آئی، وہ غداری کرنے سے باز کبھی بھی نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ غزوہ کرو گے، لڑائی کرو گے، دوسری قوموں سے، دوسرے دشمنوں، ان کی سرکوبی کرو گے، ان کو توڑو گے، ان سے جہاد کرو گے، فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوٌّ مِّن وَرَائِكُمْ فَتُنْصَرُونَ، تم لوگوں کی مدد کی جائے گی، تم لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تبھی تو جنگ جیت سکتا ہے، تبھی تو اللہ کی جو ہے اللہ تعالیٰ جب فتح یاب کرے گا تبھی تو ایک انسان فتح یاب ہو سکتا ہے، ورنہ شکست تو خوردہ ہو جائے۔ فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد مدد ہوگی اور پھر تم لوگ جنگ جیت جاؤ گے، مال غنیمت خوب بٹور کے لاؤ گے، مال غنیمت خوب لے کے آؤ گے، وَتَسْلَمُونَ، اور صحیح سلامت واپس آؤ گے، صحیح سلامت واپس آ جاؤ۔ ثم ترجعون، اس کے بعد پھر تم لوگ واپس لوٹو گے، اس کے بعد پھر تم لوگ واپس لوٹو گے، حتی تنزلوا بمرج ذی تنور، جب واپس لوٹو گے تو ایک ٹیلے والے میدان میں تم لوگ پڑا ڈالو، دونوں فوجیں جن کا آپس میں صلح نامہ لکھا گیا ہے، طے ہوا ہے، کمپرمائز ہوا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہیں کریں گے، بلکہ یہ دونوں مل کر کے دوسرے دشمنوں کی سرکوبی کریں گے، دوسرے دشمنوں کے ساتھ جہاد کریں گے۔ مگر یہ لوگ جب وہاں سے جنگ جیت کر کے واپس آئے گا اور پھر جو ہے واپسی کے بعد صحیح سلامت مال غنیمت لے کر کے آئے گا، ایک مقام پر واپسی کے بعد پڑاؤ ڈالے گا، جو میدان ہوگا وہاں پر ٹیلے بھی ہوں گے، زمین اونچائی سطح کو جو بیچ بیچ میں گول گول جو رہتا ہے زمین میں اٹھا ہوا پہاڑی نما، اسے ہی ٹیلے بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ٹیلے والے میدان میں تم لوگ جمع ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد جمع ہونے کے بعد لوگ اپنے اپنے بیٹھے ہوں گے یا جیسا بھی مصروف ہوں گے، ایک فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيِّ الصَّلِيبَ، ایک نصرانی، ایک
عیسائی آدمی انہی میں سے اٹھے گا اور اپنے صلیب کو، صلیب کہتے ہیں وہ کراس جو عیسائی کا سمبل ہے ایسا رہتا ہے، تو اسے بلند کرے گا اور کہے گا غلب الصلیب، صلیب کی جیت ہوئی، اس کی صلیبیوں کی جیت ہوئی۔ خوب بیچارہ پکارے گا، نعرہ لگائے گا جیسے آج بھی جیتنے کے بعد نعرہ لگاتے ہیں، وہ ایک الگ جذبہ جو ہے ابھر آتا ہے اور کچھ نہیں دیکھتا، آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے، چلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ اس طرح سے آواز کرے گا، اپنے صلیب کو بلند کرے گا اور کہے گا غلب الصلیب، صلیب کی جیت ہوئی، صلیب کی فتح ہوئی۔ اتنے میں فَيَغْسَبُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، ایک مسلمان اٹھے گا، چونکہ مسلمان غیرت مند بھی ہوتا ہے، ہمارے جیسے نہیں، ایک مسلمان غیرت مند ہوتا ہے کہ ہمارے دین ہمارے مذہب کے پورا ماں بہن کر کے چلے جائے، ہمارا جو ہے کانوں میں جو بھی نہیں رہے گا، ہے نا؟ کیونکہ ہمارے اندر سے ایمان رخصت ہوتا چلا جا رہا، ہمارے اندر سے ایمان رخصت ہوتا چلا جا رہا۔ وہ مجاہدین کی جماعت ہوگی اور بڑی مقبول جماعت ہوگی اللہ کے نزدیک۔ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدُقُّهُ، وہ ایک مسلمان اٹھے گا غضبناک ہو کر کے غصے سے، یعنی اس نے یہ نہ لگایا۔ ظاہر سی بات ہے بھیا، جب دو پارٹیاں لڑ رہی ہوں گی تو ایک پارٹی خالی اپنا ہی نعرہ لگا رہی ہوگی تو دوسرے کو تو غصہ آئے گا، دوسرے کو چلا لائے گا۔ دو مذہب کے لوگ مل کر کے کسی کا صفایا کر رہے ہو اور جیتنے کے بعد کہیں پڑاؤ ڈالے تو نعرہ لگا رہے ہو، اپنے نام کا ہی چرچا کر رہا، غصہ آئے گا، اور وہ بھی توحید کے خلاف۔ اگر نعرہ لگتا اللہ کے نام کا تو مسلمانوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ جیت اللہ کی طرف سے، فتح اللہ کی طرف سے، کوششیں ہماری ہوتی ہے مگر فتح اللہ تبارک و تعالی نوازتا ہے، نصرتوں سے اللہ نوازتا ہے، امداد اللہ نازل کرتا ہے، تب ہم کسی بھی طرح کی جنگوں کو جیت سکتے ہیں یا کسی بھی محاذ پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ غصہ آیا اس کو، فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدُقُّهُ، مسلمانوں میں سے ایک آدمی غضبناک ہوا، غصے سے جو ہے بھڑک اٹھا اور اس کو مارنا شروع کر دیا، یا پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے صلیب کو توڑ دیا۔ اس کے بعد جب اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تو مسئلہ تو گمبھیر ہوتا چلا جائے، مسئلہ گمبھیر ہوتا چلا جائے گا۔ اس نے اس کی سب کو بھی کر دی، اس کو توڑا، صلیب کو توڑا، اس کو مارا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ تَقْدِرُ الرُّومَ، اس کے بعد کیا تھا؟ عیسائیوں کو ہر زمانے میں صرف تھوڑا کوئی شوشہ ملنا چاہیے۔ آپ جب جنگی تواریخ پڑھیں گے تو کئی دفعہ عیسائیوں نے اس طرح کی ذلیل حرکتیں کی ہیں، خالی تھوڑا تھوڑا شوشہ لے کر مسلمانوں کے ساتھ جب بھی معاہدہ ہوا بدعہدی کی گئی۔ تو یہ فطرتاً بدعہد قوم ہے، اور ویسے بھی بعض دفعہ دشمنوں سے مصالحت کی جاتی ہے، مگر دشمنوں سے مصالحت کر کے زیادہ دیر تک وہ صلح نہیں چلتی ہے، جیسا کہ آپ نے صلح حدیبیہ میں بھی دیکھا، مدینہ والے مسلمانوں اور مکہ کفار مکہ کے ساتھ جو صلح نامہ طے ہوا تھا، جو مصالحت ہوئی تھی، وہ بھی زیادہ دنوں تک نہیں چلی، اور پھر ان لوگوں نے غداری کی، مسلمانوں نے ان کے اوپر چڑھائی کی اور پھر ان کی سرکوبی کی، ان کو توڑا، مسلمان فتح یاب ہوئے۔ تو جو وعدہ عہد کے پابند لوگ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کی مدد آتی ہے۔ پر صورت یہاں پر ایسا ہوگا نہیں ہوگا، یہاں پر ایسا ہوگا جیسا وہ اس طرح کی حرکت کرے گا، ایک مسلمان اس کے اوپر جھپٹ پڑے گا اور پھر کیا ہوگا، اس کو مارے گا۔ اتنا دیکھتے ہی فَإِنَّ ذَلِكَ تَقْدِرُ الرُّومَ، رومی جو ہے غداری کرے گا، عہد شکنی کرے گا۔ اب آپ لوگ سامنے آ کے بیٹھیے، آپ لوگ سامنے آ جائیے، رومیوں کو بھگانا ہے تو سامنے آئیے، آؤ سامنے آئیے، تاکہ پیچھے والوں کو کہنا نہ پڑے کہ آپ لوگ آگے جاؤ، کیونکہ بارہا کہا جاتا ہے کہ خطبے میں کسی کو ایسے اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کے کندھے کو ٹاپتے ہوئے پھاندتے ہوئے نہیں جانا چاہیے، لیکن ہم مجبور ہیں اپنی عادت سے، اور خالی عیسائیوں کو الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ اپنے کردار پر غور کیجیے، ہم اپنے اداؤں پر غور کریں گے، کوئی اور عرض کرے گا تو شکایت ہوگی۔
آپ اپنے ہی اداؤں پر غور کریں. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، تو شکایت کا موقع مت دیجیے. آپ بڑے اچھے ہیں، بڑے بھولے ہیں، بھالے، اللہ کے نرالے بندے ہیں، نیک ہیں، اچھے مسلمان ہیں، سیدھے ہیں، سادے ہیں، پر بار بار یہ کہنا کیا ضرورت ہے؟ اب اپنے جو ہے شرافت کا ثبوت دیجیے گا آئندہ انشاءاللہ. جیسے ہی جو ہے وہاں 25 ہوتا ہے 30 ہوتا ہے آپ لوگ آگے بڑھنا شروع کر دیجیے، ہے نا. باصورت تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد وہ صلیب کو توڑے گا اور صلیبی کو بھی اس کی بھی ٹھکائی ہوگی. اس کے بعد فعند ذلک تقدر الروم، رومی کیا کرے گا؟ بدنامی کرے گا، عاشقی کرے گا. چونکہ ان کو ایک شوشہ مل جائے گا تو وہ تو اس سے باز نہیں آئے گا، موقع کو جانے نہیں دے گا. جیسا کہ ہم بھی کئی موقع ملتا ہے، چاہے کسی بھی طرح کا موقع ہو، اچھا ہو برا ہو، ہم ہاتھ صاف کر دیتے ہیں. تو دیکھیے ہاتھ صاف کرنے والے موقع پا کر کے کون ہیں؟ یا صلیبی بھی موقع پا کر کے اپنا ہاتھ صاف کرے گا اور بدعتی کرے گا. وَتَشْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ، اس کے بعد اپنی فوج کو، اپنی افواج کو، اپنے لوگوں کو جنگ کے لیے جمع کرے گا، جنگ کے لیے جمع کرے گا. اور پھر ایک عظیم جنگ ہوگی. دوسری روایتوں کے اندر ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان فرماتے ہیں، اس کی لمبی روایت میں یہ ہے کہ یہ جو بدعہدی کریں گے اس کے بعد یہ لوگ جنگوں کے لیے بالکل تیار ہو جائیں گے اور اپنے اسلحہ جات جو ہے اکٹھا کر کے مسلمان جو بیچارے تنے تنہا رہ جائیں گے. مسلمان جو کہ ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد کم ہی رہی ہے، مسلمان ایک طرف اکیلے رہیں گے. اب یہ اپنے ہتھیاروں کی طرف بڑھنا ہی چاہیں گے، اپنے ہتھیاروں کی طرف بڑھنا ہی چاہیں گے. اتنے میں جو ہے تمام کے تمام مسلمان شہید کر دیے جائیں گے، سارے کے سارے قتل کر دیے جائیں گے. پیارے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ بہترین قسم کے شہداء میں سے ہوں گے، یہ بہترین قسم کے شہداء میں سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت سارے شہید آئیں گے، بہت سارے شہید. اللہ اگر ہمیں وہ زندگی دے گا، ہمیں وہ موقع دے گا تو وہ شہادت کی کتنی قسمیں کبھی ہم وہ سنیں گے تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ شہادت پیدا ہو. تو شہادت کے بہت سارے اقسام ہیں. پیارے رسول علیہ السلام نے کہا کہ بہت اچھے قسم کے شہداء میں سے، بہت اچھے قسم کے شہداء میں سے یہ سارے کے سارے لوگ شہید ہو جائیں گے. اس طریقے سے ایک جنگ عظیم ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہوگی. یہ سارے کے سارے لوگ شہید ہو جائیں گے. ایک دوسری روایت کے اندر ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کتاب الفتن کے اندر ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آماق یا دابق، یہ ملک شام حلب کے پاس دو شہر کا نام ہے اور یہ دونوں الگ الگ شہر. کہتے ہیں کہ یہاں پر رومیوں اور مسلمانوں کے مابین ایک بہت بڑی جنگ ہوگی. رومیوں اور مسلمانوں کے مابین، عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ بہت بڑی جنگ ہوگی. آماق یا دابق نامی جو شہر ہے، اس شہر میں رومیوں کی فوج، رومیوں کا ایک لشکر جرار آ کر کے وہاں اکٹھا ہوگا، بڑا ہوگا. یہ لوگ وہاں سے آ کر کے بڑاؤ ڈالے گا. اب مدینے سے ایک لشکر چلے گا، مدینے سے ایک لشکر چلے گا. مدینے سے جو لشکر چلے گا وہ چلتے چلاتے یہاں دمشق شام کے قریب جو ہے آ جائے. یہ لوگ ادھر ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ میں یہ عیسائی فوج جو ہوگی یہ پڑاؤ ڈالے گی اور ادھر سے مدینے سے ایک لشکر آئے گا، مدینے سے ایک مسلمانوں کے مجاہدین کی جماعت آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے سے جو آنے والا لشکر ہوگا یہ لشکروں میں سے بہترین قسم کے لشکر ہوں گے. کیا فرمایا آپ نے؟ افضل ترین قسم کے یہ لشکر ہوں گے. اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، جنگی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور اپنے تقوی کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے یہ بڑے عمدہ قسم کے مجاہدین ہوں گے. وہاں سے چل کر یہ لوگ آئے. دونوں طرف
کی فوجیں آمنے سامنے ہوں گی. ادھر عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد، ایک لشکر جرار جو آئندہ احادیث میں اس کی تعداد انشاءاللہ میں گنانے کی کوشش کروں گا کہ کتنے تعداد میں لوگ ہوں گے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، اور آپ جب پیشن گوئی کرتے تھے تو کوئی آپ یوں تخمینہ نہیں کر دیتے تھے، یوں اندازہ نہیں بتا دیتے تھے کہ آپ نے یوں بتا دیا ہوگا تو ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کی زبانیں اطہر سے جو بات نکلتی تھی وہ اپنی جانب سے کوئی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اللہ کی جانب سے بات ہوتی تھی. جب اللہ کا حکم ہوتا تھا تو آپ کی زبان چلتی تھی، اور جب اللہ کا حکم ہوتا تھا تو آپ کی زبان بند ہوتی تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کی طرف جب وحی کی جاتی تھی، آپ کے دل میں بات ڈالی جاتی تھی، آپ کے ذہن میں بات القاء کی جاتی تھی، آپ کو الہام کیا جاتا تھا، تب آپ کوئی بات کرتے تھے. کوئی یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے کوئی بات کہی، نہیں. اسی لیے دین کے صرف اور صرف دو ہی اصول ہیں، ایک کتاب اللہ ہے، ایک سنت رسول ہے. ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول. اسی لیے حدیثوں کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی ترجمانی کرنے والی رسول اللہ کی زبان ہے. جب کی زبان اطہر سے نکلتی ہے بات، وہ حدیث بنتی ہے. اللہ اکبر. آپ کے دل میں، آپ کے خواب میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں جو باتیں ڈالی جاتی ہیں، القاء کی جاتی ہیں، الہام کی جاتی ہے، کبھی آپ کو کشف یعنی آپ کو دکھا دیا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری اقسام وحی کی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے تھے. بات صورت یہ لوگ دونوں طرف سے افواج آمنے سامنے ہوگی. ایک جانب مسلمانوں کی فوج، دوسری جانب عیسائیوں کے فوج. اور اتنے میں ہوگا یوں کہ لڑائی چھڑ جائے گی. چھڑنے سے قبل عیسائی رومی لوگ کہیں گے مسلمان مدنی مجاہدین سے، اے مدینہ سے آنے والی جماعت، ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، تم واپس چلے جاؤ. اے مسلمانوں کی جماعت، مدینے سے آنے والی جماعت سے خطاب کر کے یہ عیسائی لوگ کیا کہیں گے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، ہماری لڑائی تم سے نہیں ہے. یہاں بھی دو چار آدمی کوئی لڑتا وہ بیچ میں آتا بولتا کہ تم لوگ نہیں آنا، تم سے ہماری لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی اس سے. اب آپ مت سمجھ جائیے گا کہ میں آپ سے لڑوں گا، اشارہ کر رہا ہوں خالی کہ ان سے لڑائی ہے، بیچ میں تم مت آؤ. عیسائی کہیں گے مدینے والے مسلمانوں سے، مجاہدین سے کہ تم لوگ بیچ میں مت آؤ، ہماری لڑائی اس سے ہے. اور ان لوگوں سے کیوں ہے کہ انہوں نے ہمارے مردوں کو، عورتوں کو غلام بنا لیا. ارے جب لڑو گے، جنگیں کرو گے تو غلام نہیں بنائے گا، کیا بنائے گا تم کو؟ جنگ کرو گے مسلمانوں سے، لوگوں سے جنگ کرو گے، جو جنگ جیت جائے گا وہ ہاری ہوئی قوم کی جتنی پراپرٹی وہاں ہوگی سب کے سب جیتنے والی قوم کی ہوگی، اسی کو مال غنیمت بولتے. تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی تم لوگوں سے ہماری لڑائی نہیں ہے، یہ جو ہے شامی لوگوں سے ہماری لڑائی ہے، ان لوگوں نے ہماری عورتوں کو، ہمارے مردوں کو غلام بنا لیا ہے، اس لیے ہم اس سے لڑیں گے. اتنے میں لڑائی چھڑ جائے گی، اتنے میں لڑائی چھڑ جائے گی. اور ان میں سے مسلمانوں کی جو لڑائی جب گھمسان ہو جائے گی، بہت زوروں پر شباب پر لڑائی آئے گی، اور اتنے میں مسلمانوں کا 1/3 لشکر، 1/3 جو لشکر ہوگا وہ بھاگ جائے گا. کہاں سے بھاگ جائے گا؟ میدانی جنگ سے بھاگ جائے گا. 1/3 جو لشکر ہوگا، 4 جو لشکر وہاں پر ہوں گے، ان تمام لشکر میں 1/3 1/3 لشکر سیدھا راہ فرار اختیار کر لے گا، بھاگ جائے گا میدان جنگ چھوڑ کر. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ جو بھاگنے والی مفرور جماعت ہوگی میدان جہاد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. میدان جہاد سے بھاگنے والا، میدان جنگ سے، جہاد سے بھاگنا عظیم کبیرہ گناہ ہے، بڑا جرم ہے.
مگر اس کے بعد عام جنگوں سے بھاگنے کے بعد اگر توبہ کی توفیق ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا. مگر آمات یا دابق نامی شہر میں جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑائی ہوگی، اس لڑائی سے جو 1/3 مسلمان بھاگ جائے گا، یاد ہے نا؟ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ میں بولا ہی نہیں، یاد کیا رہے گا؟ غزوہ احد، جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو ایک فیصلہ کن مارکہ آرائی ہوئی، وہاں سے بھی مسلمانوں کی جماعت سے 1000 کی تعداد میں 300 لوگ میدان جہاد چھوڑ کر کے، جب ابھی فیلڈنگ سج رہی تھی، ابھی لوگوں کو ادھر سے ادھر ترتیب دیا ہی جا رہا تھا کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے لے کر یہ نکل گئے، یہ کہتے ہوئے کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی، ہم کہتے تھے مدینے میں رہ کے جنگ کریں گے اور تم نے جو ہے میدان میں لے آئے، لہٰذا ہم تمہارے ساتھ لڑ نہیں سکتے. وہاں بھی جو ہے 300 کی تعداد میں لوگ راہ فرار اختیار کر لیے تھے. وہ منافقین کی جماعت تھی اور دنیا کی بدترین جماعت تھی، بدترین جماعت. یہاں بھی جو لڑائی ہوگی اس میں سے بھی 1/3 حصہ بھاگ جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. یہ جنگ ایسی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنے سے بچائے. ابھی حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، آپ کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس حدیث کو ہم کنٹینیو کریں گے. اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ہر طرح کے فتنے سے بچا، ہر طرح کے شر سے بچا. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اپنی اطاعت پر، ہدایت پر استقامت عطا فرما. اپنی نافرمانی سے، منکرات سے، منہیات سے، معصیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.